مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان کہ جس نے صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت کل بروز قیامت اسے میری شفاعت سے ہمکنار فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم جو ہے وہ جھلکیاں دکھاتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل جھلکیاں دیکھیں، اس کے بعد پھر آپ کو وہ چیزیں جو ہم تیار کر کے لے کر آئے ہیں اور آپ کے جو میسیجز ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آنکھوں کی خارش کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے لیے ایک جڑی بوٹی آتی ہے جسے کہا جاتا ہے گل منڈی۔ سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ۔ وہ کہتا حضور اگر میں غریب آدمی ہوں، اگر آپ نے میرا سلام قبول نہیں کیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ سرکار توجہ فرمائے تو میری حالت اتنی وہ تشویشناک ہوگی کہ گھر والے گویا کہ مایوس ہو گئے میری زندگی سے بھی۔ بدے خزر راکے دار کی ہوا مانگی ہے۔ ایک بڑی خاتون تھی، ان کے پاس جو ہے وہ کوئی آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ اماں جی یہ بتائیں جمال مصطفیٰ مرحبا سر مرحبا۔ غیر ممکن ہے ثنائے مصطفیٰ۔ میکسیمم کوشش کریں بچے ہاتھ دھوئیں۔ گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مدینہ چیلا اے پیر پیرا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ پیارے باپا جان اس شعر کا مطلب ارشاد فرمائیں۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، وہ سوئے
لاجواب بات ہے ناظرین، کلام بڑے شاندار جاندار ہیں اور آپ نے سلسلہ اختتام تک اینڈ تک دیکھنا ہے۔ کچھ فیس بک کے ناظرین کے بھی میسیجز آ رہے ہیں، جی وہ جب آئیں گے جو پہلے ایس ایم ایس والے آئیں گے، ایک کو میں بالکل پڑھ دوں، ایک ناظرین کیونکہ وہ بعض اوقات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یاسر علی کی آئی ڈی سے ہیں کہ صبح بہارا کا منظر دکھا دیجئے۔ اچھا، عرض یہ ہے کہ ہم جو صبح بہارا جس ہوئی تھی اس کی جو بعد کا جو ہمارا ایپیسوڈ تھا، اس ایپیسوڈ کے اندر الحمدللہ اس سال کی مکمل صبح 12 کا جو ایک سمری تھی، جو خلاصہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہم الحمدللہ دکھا چکے ہیں۔ تو میں نے کہا پہلے آپ کو جواب دیتے ہیں تاکہ آپ انتظار نہ کریں کہ ہمارا میسج پڑھیں یوں کر کے۔ جی اب آپ کے پاس سر جو ہمارے ایس ایم ایس والے جنہوں نے ایک ہفتے پہلے کیا ہوا وہ انتظار کر لیں سر، اب ہاتھوں ہاتھ سب برابر ہے نا، یہ بھی آپ کے ہیں وہ بھی آپ کے ہیں۔ ایک میسج ہمیں آیا تھا ماضی کی یادیں سلسلہ ہے، اس میں عبدالحبیب بھائی کا انہوں نے کہا ایپیسوڈ نمبر 10 میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، مدینے میں وہ ایک کار ڈھونڈ رہے تھے، تو ہم نے ایپیسوڈ 10 بھی دیکھا اور اس میں عبدالحبیب بھائی ہی نہیں تھے، ہمارے جو ظفر بھائی ہیں انہوں نے بتایا کہ اس میں تو اشفاق بھائی آئے ہوئے تھے۔ تو ایک تو ایپیسوڈ بعض اوقات غلط بتانے کی وجہ سے، یعنی یوں سمجھے ہمیں پریشانی اتنی اٹھانی پڑتی ہے کہ بعض اوقات اگر ایپیسوڈ غلط ہوتا ہے تو ہم پورا کا پورا نا ایپیسوڈ ایک دفعہ ہم وہ جس طرح چیک کرنا ہوتا ہے وہ چیک کرتے ہیں، ہم نہیں ملتا تو اب لگتا یہی ہے کہ شاید کچھ مسنگ ہے، ہم وہ دوبارہ اس کو، تو اس میں کافی ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے وہ آپ کام کیجئے کہ جب بھی آپ کسی بھی چیز کی کا ایپیسوڈ نمبر بیان کریں تو وہ مطلب اس میں آپ غلطی نہ کریں، وہ لکھ لیا کریں۔ اگر آپ مثال کے طور پر اب ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ہمارا سلسلہ ایک ہفتے کے بعد آتا ہے تو اس کو لکھ لیا کرتے ہیں، اپنی یادداشت پر نہ کیا کریں کہ وہ فلاں جو ہے وہ سلسلہ۔ اب عبدالحبیب بھائی کے اس کلپ کا انہوں نے تذکرہ کیا، وہ انہوں نے بتایا کہ عبدالحبیب بھائی اس سلسلے کے اس کے اندر ہے ہی نہیں، تو اب اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہم نے جس سلسلے میں آئے تھے اس میں بھی چیک کیا تو وہ کار ڈھونڈ رہے تھے، تو ہمیں کار تو جو ہے وہ اپنا نہیں ملی بلکہ یہ پورا وہی نہیں ملا۔ اس کے علاوہ ہمارے اسلامی بھائی نے ایک عبدالحبیب بھائی کا یوں سمجھے کہ مدینہ شریف میں جو حاضری کا ایک مطلب ایسا انوکھا واقعہ بیان کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے سامنے، وہ یوں سمجھے کہ آپ سنیں گے رضا بھائی۔ اب یوں ہوتا ہے کہ جیسے اس وقت ہم وہ دیکھیں گے نا تو ممکن ہے کہ شاید کیفیت نہ بنے، کیونکہ ایک پروگرام کا فارمیٹ ہے، اس وقت ہم کچھ گفتگو بھی اس پہ جب چل رہا ہوتا ہے کرنی ہوتی ہے، تو لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ میں جب اس کو تفتیش کر رہا تھا نا ابھی یعنی سلسلے سے 2-3 گھنٹے پہلے، تو جب وہ میں نے سنا، کیونکہ آپ جس وقت یکسوئی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت واقعی مطلب کیفیت بندے پر جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، تو آپ بھی جو ہے وہ اس کلپ کو غور سے جو ہے وہ اپنا سنیے گا، انشاءاللہ ممکن ہے کہ آپ بھی جو ہے آپ کے بھی سیل اشک رواں، یہ ایک مشکل لفظ ہے، انشاءاللہ اس کلپ کے بعد بتائیں گے کہ سیل اشک کیا ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک واقعہ چلے میں سناتا ہوں آپ کو، اور واقعی وہ بہت یاد آتا ہے مجھے۔ وہ ایسا ہوا کہ باب جبرائیل سے کتبین شریفین میں حاضری دے رہا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو جو اپنا ایک انداز ہوتا ہے بندہ سلام عرض کرتا ہے، تو میرے بالکل پیچھے آ کر کوئی صاحب کھڑے ہو گئے۔ اچھا یہ صاحب وہ تھوڑی سی بلند آواز میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کرنے لگے۔ اس وقت تھوڑا سا مجھے فیل ہوا کہ یار ان کی آواز اتنی بلند ہے، مجھے ڈسٹربنس ہو رہی تھی، اپنے اپنے انداز میں بندہ دے تو صحیح رہتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ وہ بندہ بات کیا کر رہا ہے۔ عمران بھائی میں کیا بتاؤں اس کے جو الفاظ تھے، یعنی میں اتنا رویا ہوں اس کے الفاظ پر۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لٹرلی ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے گفتگو کر رہا ہے، بالکل ایسا لگا کوئی گاؤں کا بندہ ہے۔ یار میں مثال دیتا ہوں، 2-4 الفاظ مجھے اس کے جملے یاد ہیں، مفہوم آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ جو میرے پڑوس میں عبد الشکور ہے نا، اس نے بھی آپ کو سلام کہا ہے۔ حضور جو اس کا بیٹا ہے نا وہ بیمار ہے۔ وہ کہتا رہا، میں کہوں یہ خاموش نہ ہو، وہ کہتا حضور اگر میں غریب آدمی ہوں، اگر آپ نے میرا سلام قبول نہیں کیا تو میں کدھر جاؤں گا، میں جیسا بھی ہوں حضور آپ کا امتی ہوں، آپ کا غلام۔ اچھا حضور وہ جو میری بیوی ہے نا بہت بیمار رہتی ہے، اس نے بھی آپ کو سلام کہا ہے۔ ناظرین بس پھر مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ وہ جو ایک بڑھیا تھی اور اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے، وہ میں تو اپنا سب بھول گیا۔ میں کہوں یہ میرے پیچھے جو کھڑا ہے نا بس یہ باتیں کرتا رہے، اور یعنی فیل ہو رہا تھا کہ کنیکشن ہے، اور وہ واقعی دل کی گہرائیوں سے گویا نبی پاک سے اس کیفیت سے گفتگو کر رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے جلوہ فرما، وہ اپنا دل کا حال بیان کر رہا ہے۔ اچھا اب ہوا کیا
کہ جیسے ہی وہ خاموش ہوا نا، اب میں نے اپنا دعا کی اور میں نے کہا اب میں اس بندے سے ملوں گا. جیسے ہی میں پیچھے مڑا کوئی بندہ ہی میرے پیچھے نہیں. اب وہ کدھر گیا، وہ کون تھا، لیکن آپ یقین کریں میں کئی بار اس کی نقل کرتا ہوں. میں کئی بار جا کر جو ہے نا وہ اسی طرح بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ وہ کیا عرض کرنے کا ایک وہ اپنا انداز تھا، وہ کیفیت تھی، پتہ نہیں کون تھا، کیا اس کا انداز تھا. اسی طرح حاجی شبیر ہمارے جو نعت خوانوں کے نگران ہیں، میں اور شبیر بھائی بالکل باب مجیدی سے نکل رہے تھے. ایک سفید لباس پہنا تھا، تہبند تھی اور سفید رنگ کی وہ پگڑی ٹائپ کے جو ہوتے ہیں نا، جو بالکل دیہاتی بابا، بالکل دیہاتی بابا پنجاب میں جس طرح کے کھیتوں میں ہوتے ہیں. وہ بابا ہچکیاں باندھ کے رو رہا. میں شبیر بھائی شبیر رکو، ہم دونوں جا کے اس کے پیچھے بیٹھ گئے. اور روئی جا رہا ہے اور اس بابا کا ایک ہی جملہ کنٹینیو 15 20 25 بار انہوں نے ایک ہی جملہ بولا، یا رسول اللہ تواڈی مہربانی تسی مینوں بلا لیتا. وہ بولتا رہا اور روتا رہا. اچھا پھر میں نے جو ہے نا بابا کو کہا بابا ساڈے واسطے بھی دعا کرو. دیکھو یا رسول اللہ اے مجھ گناہگار نو کہہ رہے میں دعا کراں، اے لوگ مینوں کہیں گے. پھر دھاڑے مار مار کے رونے لگا. ہم اتنا ان کے پیچھے بیٹھ کے روئے کہ پتہ نہیں کس کی کیا کیفیت، کس کی کیا انداز ہوتا ہے. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول. مدینہ پاک جو ہے نا حضور یہ رازوں کی سرزمین ہے. نہ جانے کس کے دل میں کیا ہوتا ہے، کون کس کیفیت میں ہمارے برابر میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی کیا اندر رسائی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ جو آپ اور امیر رسول جا رہے تھے اور جو ویڈیو چلی، یا رسول اللہ، میں تو حیران ہو گیا کہ وہ امیر رسول جو جملے کہے کہ بس مجھے کوئی رسی کھینچ کر سید زادہ آقا کی بارگاہ میں لے جائے. اللہ اکبر اللہ. وہی نا، ہر کسی کے اپنے الگ نرالے انداز، اپنے انداز ہیں حاضری کے. سبحان اللہ. کس کی ادا کو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم پسند فرما لیں، قبول فرما لیں تو بس وارے نہیں آرے ہو جائیں. ایک شخص کے بارے میں حضور پتا چلا کہ وہ مدینہ شریف جاتے اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں آپ نے دیکھا ہوگا باہر نکلتے وقت زور سے جوتے پھینکتے ہیں، اندر سے آ رہے ہوتے تو وہ کہتا جوتے نہ پھینکو، جوتے لیتے اور ان کے پیروں میں پہنا دیتے، جوتے لے کے پیروں میں پہناتے. کسی نے کہا کہ آپ جب بھی آتے ہیں اندر نہیں جاتے. ان کا اپنا انداز تھا، کہتے اندر تو مہمان جاتے، غلام دروازے پہ بیٹھتے، بس وہ جا کے دروازے پہ بیٹھتے تھے. تو پتہ نہیں کون کس کیفیت میں آتا ہے، کیا لے کے چلا جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مدینہ کی تو کیا بات ہے، اور مدینہ والی کی بھی کیا بات ہے، اور عاشقان مدینہ کے انداز کی بھی کیا بات ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے انداز اور اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں الحمدللہ. کچھ یاد خدا اور مصطفیٰ ریپیٹ لگایا جائے، اس کا بھی میسج آ رہا ہے. اسی طرح سلسلے میں فرمائشیں تو آتی ہیں، کلاموں کی فرمائشیں تو تقریباً ہمارے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ 60-70% نعت حمد و نعت کی فرمائشیں، کلاموں کی فرمائشیں رہتی ہیں. تو اسی سے متعلق ایک میرے پاس بھی میسج ہے، وہ تھا کہ آپ کے پروگرام میں عبدالحبیب بھائی کے کلپ کم ہو گئے ہیں، بچوں کے زیادہ ہو گئے ہیں. اصل میں یہ شاید انہی کا میسج ہے جو پچھلی دفعہ آیا تھا کہ آپ اپنے سلسلے میں کچھ یونیک. اس کی ایک وجہ جو ہے وہ اپنا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گزشتہ 2 سال سے یوں سمجھے ایک لاک ڈاؤن کا سلسلہ تھا، عبدالحبیب بھائی کہیں یوں سمجھیں کہ جس طرح جاتے ہیں وہ نہیں جا پائے. لیکن الحمدللہ اب عبدالحبیب بھائی کا وہ سفر شروع ہو چکا ہے، ترکی، یو کے، اس کے بعد جو ہے تو یہ اب وہ جس طرح جن جگہوں پہ جو ہے وہ جاتے ہیں اور ہمارے لیے مختلف قسم کی، جیسے رازوں کی سرزمین، وہ پورا ایک پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کر کے لے کر آیا، اس کے ساتھ ہم نے وہ کلپ بھی. تو وہ ظاہری بات ہے کہ یوں سمجھیں کہ رضا بھائی اگر اس 13 سال میں اگر کوئی واقعتاً کوئی اگر یونیک چیزیں جو ہے وہ اپنا نکال کر مختلف جگہوں سے کوئی لے کر آیا تو واقعی عبدالحبیب بھائی کا نام ان میں سر فہرست جو ہے وہ ہوگا. تو انشاءاللہ عز و جل اب سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ نے چاہا آپ دعا بھی کریں تو عبدالحبیب بھائی اس طرح کی چیزیں لے کر آئیں گے تو وہ جب مدری چینل پر چلیں گی تو آپ ہم سے پوچھیں گے. اب رہا جو چیزیں چل چکی ہیں تو اب ایک چیز ہے وہ بار بار آپ دکھائیں گے سلسلے کے اندر، تو واقعی یہ بھی ممکن ہے کہ جنہوں نے دیکھی ہے تو شاید ان کا جو ہے وہ اپنا وہ ذوق نہ رہے. تو اس وجہ سے ہم بہت زیادہ چیزیں ریپیٹ دوبارہ جو ہے وہ نہیں کرتے. چلیں جی میں نے پڑھے میسج، ایک کر کے چلیں جی ٹھیک ہے. میسج ہے 3 عرضیں ایک ساتھ ہیں. پروگرام شروع ہونے سے پہلے 5 منٹ پہلے گروپ میں پیغام دے کر ایک دفعہ ریمائنڈر دے دیا جائے. کسی نے میسج کیا ہے. اچھا پھر ان کا میسج یہ ہے کہ کلام ہے جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، اس کے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جائے. اچھا کن کی جائے یہ انہوں نے ہم پر چھوڑا ہے. یہ نعت خواں کون ہو یہ نہیں بتایا. کلام آپ کی بھی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. نہیں، جو نعت خواں نعت پروڈکشن پر آتے ہیں وہی مراد ہوں گے. ٹھیک ہے، نئے بھی تو آ سکتے ہیں نا. ہاں بالکل نئے تو اس پہلے اس کا طریقہ کار ہے نا، آڈیشن ہوگا، آڈیشن میں پاس ہوں گے، ساری چیزیں ہیں. اچھا جی سلمان حنیف بھائی ہیں، کہتے ہیں جی وہی برنس روڈ والا سلمان حنیف ہوں، اور عرض یہ تھی کہ اکبر حسین بھائی جو ہے نا وہ وزٹ کروائیں مدنی
چینل کا. اچھا ایک کلام کی فرمائش ہے اور وہ ہے کہ غالباً ہم نے اس میں بھی دیکھا ہے یہ ابھی جھلکیوں کے اندر, اور وہ میں عرض کرتا ہوں کون سا کلام ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, یہ سننے کی محمد نواز بھائی رحیم یار خان سے, یہ تو ہماری جھلکیوں میں شامل ہے. تو جی بالکل, نیت ہو سکتا ہے جو جھلکیوں میں شامل ہو یہ انہی کی پہلے ہی فرمائش. چلیں دیکھ لیتے ہیں, آپ ان کا نام یاد رکھیے گا انشاءاللہ جب ہم دیکھیں گے, اگر یہ انہی کی ہے تو صحیح ہے, نہیں ہے تو پھر ہم ان سے مدنی فیس ڈبل جو ہے وہ لیں گے. اچھا یہ عرض کر دوں کہ اس وقت ہمارا جو کال سینٹر میں ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ اس وقت کسی وجہ سے بند ہے کچھ ایک آدھ گھنٹے سے, تو آپ ہو سکتا ہے کہ اس پر میسج جو ہے وہ کر رہے ہوں, وہاں ڈیلیور نہ ہو رہا ہو, ورنہ میں نے بھی ابھی اس وقت جو ہے وہ لنک سینڈ کیا تھا تو معلوم چلا ہے کہ وہ کسی وجہ سے بند ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اگر آن ہو جاتا ہے تو آپ کے میسیجز بھی کال سینٹر کے ذریعے سے واٹس ایپ کے تھرو ہم تک پہنچ جائیں گے, اور جو آپ کو ہم نے نیا جو لنک دیا ہے, جو لوگ ہمارے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں, تو وہ لنک بھی ہم نے سینڈ کیا ہوا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں. ایک میسیج یہ تھا کہ آپ کا پروگرام ریکارڈ کب لگتا ہے, یہاں ان کی مراد مجھے لگتا ہے کہ ریپیٹ لکھنا چاہتے ہوں گے. تو اس کی یعنی یہ ہے کہ جیسے آج ہم ہفتہ ہے اور صبح سنڈے ہے اتوار کو, تو انشاءاللہ عز و جل ویسے گزشتہ جو سنڈے تھا صبح یہ 6:30 بجے تھا, لیکن ابھی چونکہ یہاں الحمدللہ فیضان مدینہ میں کافی تعداد میں جو ہے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں, اور ان دنوں میں نگران شورا صبح سنتوں بھرا بیان کرتے ہیں, تو فجر کی نماز کے بعد تو آج بھی ممکن ہے کہ آج بھی ہوا تھا ہفتے کو, اور کل بھی ممکن ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہوگا. تو یہ نگران شورا کا بیان فجر کے بعد ہوتا ہے, تو آلموسٹ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارا یہ سلسلہ شاید 7 بجے کے قریب جو ہے وہ ہو سکتا ہے ریپیٹ ہو, 5-10 منٹ آگے پیچھے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ لائیو سلسلہ ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ رہتی ہیں. چلیں جی, ایک میسیج ہمارے کو یہ تھا کہ عارف بھائی کا کلام جو ہے وہ آپ کافی سلسلوں سے جھلکیوں میں جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں, لیکن سلسلے میں نہیں چل رہا, تو میں نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ عز و جل یہ بھی ایک طریقہ کار ہے اپنی چیز جو ہے وہ چلوانے کا. کہ اور ابھی آپ نے بھی ایک چیز کو دیکھا تھا کہ آپ نے کہا کہ یار یہ تو کلام پچھلی دفعہ بھی تھا, تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں رہ جاتی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں اس کو شامل کرنا ہوتا ہے. تو رہ جاتی ہیں اگر ان کو پہلے شامل کر لیں تو یہ زیادہ اچھا رہے گا. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کا پھر سلسلے کو تھوڑا سا وہ حساب سے چلانا پڑتا ہے. چلیے جی, آئیے عارف بھائی کا کلام سنتے.
ماشاء اللہ بہت ساری چیزیں اور بھی آپ کو دکھانی ہیں اور دکھاتے رہیں گے. کچھ فرمائشیں بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یاد خدا اور مصطفیٰ یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا, یہ انہوں نے ایپیسوڈ نہیں بیان کیا. وجہ میرے خیال سے یہ ہوگی, ہو سکتا ہے ریپیٹ نہ ہو رہا ہو, بھی پاسبل کہ یہ بھی ہے جب ریپیٹ ہوتا ہے تو وہ یوٹیوب پہ جاتا ہے. صحیح کا اصل میں یہ جو ابھی چونکہ جو ہمارا ایونٹ چل رہا ہے گزرا ہے نا, اس میں شاید ریپیٹ نہیں ہو رہا. اس سے پہلے انہوں نے شروع کر دیا تھا جمعرات کو جو ہے وہ اپنا صبح, تو ممکن ہے کہ انشاءاللہ یہ جو 11ویں شریف کی یہ جو بڑی رات گزر جائے گی, ایونٹ ختم ہو جائے گا, تو اس کے بعد وہ کچھ نہ کچھ میں نے عرض کی ہے, یوں سمجھے کہ جب بھی ان سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو اس پر بات ہوتی ہے یاد خدا مصطفیٰ پہ. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے وہ ریپیٹ لگنا شروع ہو جائے گا, اور ہم اپنے سلسلے میں آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے, اور اس کے بعد اللہ نے چاہا جب ریپیٹ ہوگا تو پھر یوٹیوب پر اپلوڈ بھی ہو جائے گا. ایک میسیج یہ تھا کہ آج کل مفتی قاسم صاحب کے کون کون سے پروگرام جو ہے وہ آ رہے ہیں, تو میں نے جو معلومات کی ہے باقاعدہ یوں سمجھے کہ ویسے ہفتے کو مغرب کی نماز کے بعد مفتی قاسم صاحب کی سلاٹ ہے, جس میں بعض اوقات یہ ان کا سنت و برا بیان جو ہے وہ چلتا ہے. اس کے علاوہ آئیے کچھ سیکھتے ہیں, یہ پروگرام ہے, تو کبھی اس طرح یعنی کبھی یہ چلتا ہے کبھی وہ چلتا ہے. تو اس کے علاوہ مفتی قاسم صاحب کا کوئی اور ویکلی اور کوئی سلسلہ نہیں آ رہا اس وقت. ایک اور میسیج تھا کہ اپنے سلسلے کے آخر میں مدنی مذاکرے کی دعوت ضرور پیش کیا کریں, اس سے یاد دہانی ہو جایا کرے گی. انشاءاللہ عز و جل آپ کا میسیج بھی پڑا ہے, اور اللہ نے چاہا تو سلسلے کے اختتام پر مدنی مذاکرے کی دعوت بھی پیش کرنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. چلے جی, جو ہے وہ اپنا اب ہم چل رہے ہیں. ایک میسیج ہمیں آیا تھا 2 ہفتے پہلے تھا شاید, ہمیں مدنی خبروں کے اندر, مدنی خبروں میں فیضان مدینہ نکیال جو ہے اپنا کشمیر کا وہ دکھایا گیا تھا, اور اس کے علاوہ ایک اور 2 جو گجرات کا فیضان مدینہ ہے یہ بھی جو ہے وہ دکھایا گیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دیکھنا ہے, تو اس وقت ہم نے جو نکیال جو شہر ہے وہاں کے فیضان مدینہ کا جو فیضان مدینہ دکھایا گیا ہے اس کا ہمیں کہا گیا تھا کہ وہ کلپ آپ اپنے سلسلے میں چلائیے گا, تو وہ ہم الحمدللہ تیار کیا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مدنی چینل کے ناظرین, نکیال کشمیر میں ایسا ایک پرفضا مقام ہے جسے جنت نظیر وادی بھی کہا جاتا ہے. کشمیر میں بے شمار ایسے پرفضا مقامات ہیں کہ جنہیں دیکھ کر دل عش عش کر اٹھتا ہے. نکیال کشمیر کے ان دل فریب مناظر میں دعوت اسلامی نے انتہائی خوبصورت مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی بنایا. دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس کے تحت 2007 میں اس فیضان مدینہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا, جس کی خوبصورتی دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے. انتہائی خوبصورتی اور مہارت سے تعمیر کی گئی اس عمارت میں انتہائی نفیس انداز میں نقش و نگاری کی گئی ہے, جبکہ اس کی تکمیل میں لکڑی کے ذریعے چھت پر خوبصورت ڈیزائننگ بھی کی گئی ہے. فیضان مدینہ کی چھت پر بنائے جانے والے گنبد کے اندرونی حصے کو بھی انتہائی مہارت کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے, اور یہاں استعمال کی گئی لائٹنگ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو بھاتی ہے. آؤ بنائے فیضان مدینہ, علم و عمل کا جگہ ہو خزینہ. 2014 میں مدرسۃ المدینہ جبکہ 2015 میں جامعۃ المدینہ کا بھی آغاز کیا گیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے 2016 میں یہاں اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ کا بھی آغاز کیا گیا, اور اس وقت یہاں کم و بیش 400 طلباء و طالبات علم دین سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں. اب تک مدرسۃ المدینہ سے 600 طلباء و طالبات حفظ و ناظرہ کی تعلیمات مکمل کر چکے ہیں. جو لے کر چلے ہم کو سوئے مدینہ, آؤ بنائے فیضان مدینہ, علم و عمل کا جگہ ہو خزینہ. 21,780 اسکوائر فٹ پر محیط مدنی مرکز فیضان مدینہ نکیال کشمیر میں بیک وقت 1400 مسلمان اللہ پاک کی عبادت کر سکتے ہیں. مدنی مرکز کے اطراف میں موجود ہریالی اور خوبصورت پہاڑی مناظر فیضان مدینہ کی دلکشی اور بڑھاتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدنی مراکز فیضان مدینہ مساجد یہ الحمدللہ دنیا بھر میں کہہ سکتے ہیں کہ کئی ممالک کے اندر الحمدللہ قائم ہے. جہاں بھی آپ کے لیے آسانی ہو ضرور وزٹ کیجئے, جائیے وہاں پر ہفتہ وار اجتماعات دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ضرور شرکت فرمائیں. مزید ہمارے پاس فرمائش ہے, سلمان بھائی یہ والا کلام سنا دیں.
بغداد والے مرشد حاجی عارف اتاری کا. تو اب سلمان بھائی تو نہ میں ہوں اور نہ یہ ہیں, یہ اکبر حسین بھائی ہیں, میں رضا اتاری ہوں. اچھا, تو اب ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو سلمان بھائی سمجھ رہے ہوں. نہیں ایسا نہیں ہے یار. اگر سلمان دیکھیں ایسا نہ کریں, مطلب کھلے آنکھ صلی اللہ, وہ تقریباً کوئی 5-6 سال سے کر رہے ہیں. اگر میری کچھ شکل عمران بھائی سے تو ملتی جلتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ کہیں سے بھی سلمان جو ہے وہ اپنا غلطی سے لکھ دیا غلطی سے ہو سکتا ہے لکھ دیا, چلے معاف فرما دیں. سمجھ رہے ہوں گے ایسا نا جی ٹھیک ہے. اچھا ایک میسج ہے, پیارے بھائی دعا فرمائیں ہماری لائٹ آ جائے, ہم آپ کا سلسلہ دیکھ نہیں پا رہے, اور میری عرض کہ بدھ والے مدنی مذاکرے میں بچوں کے مناظر دکھائے گئے تھے, وہ دکھا دیں. جی اب آپ کے پاس بدھ والے دن کوئی مدنی مذاکرہ جو ہوا تھا اس میں بچوں کے کچھ مناظر دکھائے گئے تھے. اس میں اگر وہ انشاءاللہ ہم ڈیٹ جو ہے وہ اپنا نوٹ کر لیں گے, اور آپ چونکہ یہ میسیجز آپ کے پاس ہوتے ہیں, آپ ہمیں سینڈ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. ایک میسیج یہ تھا کہ مہربانی فرما کر مدنی فیس والی اصطلاح اب چینج نہ کیجیے گا, ورنہ ہمارا احتجاج ہوگا اور بہت سخت والا احتجاج ہوگا. یہ اصل میں گزشتہ جیسے ہم سلسلے میں ہم نے گفتگو کی تھی مدنی فیس کے حوالے سے, تو بہت ساری ہمارے یہاں اصطلاحات چینج ہوئی ہیں. اچھا چینجنگ کی جو ہے وہ اپنا اس کے پیچھے بھی لاجک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا مدنی مرکز ہے ماشاءاللہ 40-41 سال ہو گئے دعوت اسلامی کو یہ رن کرتے ہوئے, مطلب یوں سمجھے کہ لاکھوں لاکھ لوگ جو ہے وہ اپنا اس سے وابستہ ہیں. اگر کوئی چیز بھی چینج جو ہے وہ اپنا کی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب کوئی جیسے میں مثال کے طور پر سویا ہوا ہوں, اٹھا ہوں, تو میں نے کہا کہ چلیں جی آج اس کی جگہ پر یہ بولتے ہیں. اس کے پوری ریسرچ ورک ہوتا ہے, بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, اور لوگوں کو سمجھانا اور یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا مقصود ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے بعضوں کا جب ہم چینج کرتے ہیں, اور چینج کرنے کے بعد ہم دوبارہ پہلی والی پر بھی بعض اصطلاحات میں جو ہے وہ واپس آئے ہیں. چلے جی جو ہے وہ اپنا ایک آپ کو ابھی خصوصی مدنی مذاکرہ جو ہے وہ اپنا الحمدللہ عز و جل ابھی شروع ہو رہے ہیں, شروع ہوئے ہوئے ہیں. ربیع الثانی کے جو مدنی مذاکرے ان کے بعد جو ہے وہ چل رہا ہے ایک, لیکن پرانا مدنی مذاکرہ خصوصی ہوا تھا, اور اس کے اندر ایک کلپ جو ہے وہ چلایا گیا تھا. وہ امیر سنت بھی موجود ہیں, اور امیر سنت کی موجودگی میں ایک شخص نے اپنا خواب جو ہے وہ بیان کیا ہے. امیر سنت اس کے خواب میں تشریف لائے تھے اور آئے تھے, تو کیا ہوا تھا آئیے وہ دیکھتے ہیں. پہلے ملتان میں میری ذمہ داری تھی ناظم جدول کی, تو وہاں 5 سال کا عرصہ الحمدللہ میں نے گزارا. تو وہاں پہ میرا حادثہ ایسا ہوا کہ جو میں بائک پہ تھا, تو جو اسلامی بھی مجھ میں ٹکرائے تھے ان کی موقع پر ہی ڈیتھ ہوگی, وہ فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. میرے مرشد ہمیں نیک بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو نیک بنانے والا دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہی تربیت میرے پیر و مرشد ہر وقت فرماتے رہتے ہیں. اور میرے پیر و مرشد ہر وقت اپنے مرید کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں. اب اس کا انتقال ہو گیا. میرے حوالے سے بھی ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا کہ یہ بھی انتقال کر چکا ہے, مگر مختصراً یہ کہ میرا توازن عقلی بھی, کیونکہ دماغ کی چوٹ تھی, توازن عقلی میرا خراب ہو گیا. تو ڈاکٹرز نے بولا کہ جب تک آپریشن نہیں ہوگا دماغ کا تب تک یہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا. گھر والوں نے اس چیز کا نہیں کہا کہ ہم آپریشن کروائیں. مجھے گھر لے گئے, پیر کی رات تھی, تو میری حالت اتنی وہ تشویشناک ہوگی کہ گھر والے گویا کہ مایوس ہو گئے میری زندگی سے بھی, اور توازن کے لیے بالکل میرا خراب تھا. مجھے نیند کا انجیکشن دے دیا, اور جب میں نیند کے اندر گیا تو میرے پیر و مرشد میری خواب کے اندر تشریف لاتے. میرا سیدھا کندھا بھی ٹوٹا ہوا تھا, اور ویل چیئر کے ساتھ مجھے وہ واش روم تک لے کے جاتے تھے. مجھے سہارا دیا میرے پیر و مرشد نے, مجھے بٹھایا, میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, مجھے دم فرمایا اور فرمایا بیٹا پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہو جاؤ گے. اور اللہ کی قسم پیر صاحب کا یہ فرمانا تھا. صبح جب وہ نشہ اترا, میں اپنے کمرے سے چل کے اپنے ذہن کے اندر آیا تھا. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کامل مرشد ایسا ہوئے, کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا توبی وانگو چھٹے ہو تے نال نگاہ دے پار کرے چا, وچ نیو نہ گھتے ہو تے میلیاں تھی کر دے وے چٹا, میلیاں تھی کر دے وے چٹا, وچ ذرا میل نہ رکھے ہو
تے 100 قوਮਾਂ تے ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਸਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋ मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुसूसी मदनी मुज़ाकरे अब भी जारी हैं और मैं कराची की जो हमारे आशिकान रसूल होते हैं गुलशन भाई, उमूमन जो आपका भी जो एरिया है खारादर कह लें, अच्छा जिस एरिया में हम रहते हैं गुलशन, PIB, धोराजी, भादराबाद, ये रात जागने वाले इलाके कहे जाते हैं। तो उमूमन जो एक यंगस्टर्स की तादाद होती है वो होटलों में बाहर बैठे होते हैं, तो वो फजर तक 3-4 बजे तक, तो बहरहाल रात जागना है। एक मिजाज है रात जागना है, तो वो कहीं पर भी उनको जागना है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, कराची के जो स्पेशली आशिकान रसूल हैं, तो खुसूसी मदनी मुज़ाकरे जो सैटरडे नाइट को तो हर हफ्ते कम से कम सैटरडे नाइट आज रात है ना, ये जरूर मैं कराची वालों को अर्ज करूंगा कि आप खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में आए, इंशाल्लाह आपको वो मतलब बहुत मजा आता है। अच्छा, अब चूंकि खुसूसी मदनी मुज़ाकरे का आपने तस्करा किया, एक हिस्सा तो हमने ये पुराना तो चला दिया, अभी गालिबन 1-2 दिनों में ही जो है वो एक बल्कि कल की ही मदनी खबरों में एक खुसूसी मदनी मुज़ाकरे का एक क्लिप चलाया है, वो हम अगर हमें मैसेज आया था कि वो चला दें, उसमें वो चलाने का जो असल हिस्सा है ना वो था कि जो जानशीन अमीर सुन्नत के जो छोटे शहजादे हैं वो उस वक्त अमीर सुन्नत का जब मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, तो वो जब नारा इस्लामी भाइयों ने लगाया तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी जो है वो हाथ खड़े किए, तो मैसेज आया था कि वो हिस्सा दिखा दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने तैयार किया, ये वो देखते हैं। अब तो पोता भी हाथ उठा रहा है, जरा एक बार भी नारा लगाना। नूर की बरसात हो, नूर की बरसात हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है खुसूसी मदनी मुज़ाकरे की, तो इसमें वाकई सामने अमीर सुन्नत होते हैं और कोई ऐसी रुकावट नहीं होती गिलास वगैरह की जो वैसे होती है उमूमी मदनी मुज़ाकरे में। चले जी, अब हम आपको चीज़ें तो जो है वो दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ कॉल्स भी जो है वो अपना होंगी तो हम शामिल करेंगे। एक मैसेज ये था कि सुबह के वक्त में ज़्यादा स्टूडियो कलाम जो है वो चलाया करें, इंशाल्लाह आपका ये मैसेज हम अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को जो है वो दे देंगे, और अगर वो हमारा सिलसिला देख रहे हैं तो यूँ समझिए कि उन तक जो है वो अगर सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट में सामने LCD तो लगी हुई है, तो चल तो रहा होता है उनके सामने, लेकिन बाज़ औक़ात आवाज़ बंद की हुई होती है, दीगर और इस्लामी में भी काम कर रहे होते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर वो हमारा ये मैसेज सुन रहे होंगे तो मुमकिन है कि उनकी तरफ से जो है वो एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, तो मुमकिन है कि शायद सुबह के सिलसिले में फिर ये कलाम वगैरह का सिलसिला ज़्यादा हो जाए। चले जी, एक और जो है वो अपना अब आप कलाम जो है वो दिखाने के लिए जा रहे हैं। यूट्यूब पर हमें मैसेज था कि काफ़ी अरसे से उन्होंने मैसेज किया हुआ था, अभी ये जो खुसूसी मदनी मुज़ाकरे वाला जो क्लिप था इस्लामी भाई के ख्वाब का, इसमें आपने देखा कि जिनका भी ये मैसेज था उनकी मदनी फ़ीस जो है वो हमने सवालिया निशान और खाली छोड़ी हुई थी, नहीं दी थी। तो बहरहाल अगर वो हमारा सिलसिला देख रहे हैं तो आप अपनी मदनी फ़ीस हमें दे सकते हैं। अभी हम जो है वो चल रहे हैं, यूट्यूब पर हमें मैसेज था कि आपने काफ़ी शायद दिनों से या काफ़ी दफ़ा एक मैसेज किया है, ये महमूद भाई के कलाम के हवाले से 2 कलाम उन्होंने पढ़े थे, और उसमें से एक कलाम अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सिलसिले के अंदर जो है वो शामिल कर रहे हैं। अगला जो कलाम है वो इंशाल्लाह अगले सिलसिले में चलाएंगे। फिर के गली गली तबाह ठोकरें दर की खा। मुझे लगता है कि आज शायद सारे ही सही जवाब देंगे। चलिए जी, नहीं एक शायद आपके लिए मुश्किल आएगी, वो इंशाल्लाह मैं आपसे वो पहले बता दीजिएगा ना, बस मुश्किल भी आप आसान कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है जी, आइए देखते हैं कलाम। तेरे के गली गली तबाह ठोकरें सब की खाए, क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से फिला शोर हर्ष से हमें उठाए, क्यों रुखसत फिला शोर हर्ष से हमें उठाए।
سے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے اور بارے حبیب کو پالتے ہی غریب کو بار حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گواہ کیوں روئے جو اب نصیب کو چین کہو گواہ ماشاء اللہ مزید کلاموں کی ہی فرمائشیں ہیں. تنم فرسودہ جاں پارا، یہ والا کلام بھی مزید یہ ہے کہ میسیجز کلاموں کے زیادہ ہوتے ہیں. ایک میسیج اسلام فور کڈس کے حوالے سے کہ اسلام فور کڈس ایپیسوڈ نمبر 240 میں حسان بھائی اور انس بھائی نے بہت پیاری حمد پڑھی تھی، وہ سنا دیجیے. انہوں نے مدنی فیس بھی دی ہے اور اس طرح انس بھائی کی بھی کچھ کلاموں کی فرمائشیں ہیں اور ہمارے حسان بھائی کے کلام حسان بھائی کے بھی ہیں انشاءاللہ عز و جل. آج میں شامل ہیں حسان بھائی کا بھی اور انس بھائی کا بھی کلام. اب چونکہ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ رضا بھائی یہی ہے کہ ہم جو لوگ ہم سے فرمائش کریں گے وہ چیز ہم چلائیں گے. تو اب آپ کلام ہی کی زیادہ فرمائش کرتے ہیں تو پھر وہی ہم چیز لے کر آتے ہیں، تو اس پر پھر یہ بھی میسیج آتا ہے کہ اب یونیک چیزیں جو ہے وہ اپنا نہیں آ رہی. چلیں جی، حسان بھائی کا تذکرہ جو ہے وہ ہوا ہے اور ان کا ایک کلام جو ہے وہ آج میں شامل ہے. اگر شہر اس سے آسانی ہو جائے گی آپ کی. اگر میں صرف شہر بولتا یہ مشکل ہو جاتا، آپ کے لیے آسان کر دیا میں نے. کیا جزاک اللہ، بہت شکریہ. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ہے. ہائے ہائے ہائے. چلے جی. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ کی کچھ ایسا ہے. دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ کی کچھ ایسا ہے. فرش زمین پر عرش بری ہو، فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے. عرش بری پر فرش زمین ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے. عرش معلا سر پہ اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگائے. عرش معلا سر پہ اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگائے.
چمکائے پتھر بھی قسمت چمکائے تلوار کچھ ایسا ہے. کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا رضا بھائی، یہ ابھی خصوصی مدنی مذاکرے کا تذکرہ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو کچھ ناظرین جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں. وہ یہ اب ان کا سوال ہے کہ جو خصوصی مدنی مذاکرہ ہے کیا یہ اب لائیو ہو رہا ہے؟ تو یعنی اگر یہ لائیو نہیں ہو رہا تو ناظرین کو پھر لوگوں کو پتہ کیسے چل رہا ہے کہ وہ فلاں ادھر یہ واقعہ بیان ہوا ہے، وہ کلپ آپ جو ہے وہ چلا دیں. ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ واقعہ کیونکہ خصوصی وہ ہے اس وجہ سے کہ وہ آف ایئر ہے، لائیو جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن ظاہر یہ سوال ویلڈ ہے کہ کہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اور اس کا پھر لوگ کیسے جو ہے تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ کلپ چلا دیا جائے. تو بیسیکلی جس طرح ہماری مدنی خبریں چلتی ہیں تو لائیو مدنی مذاکرے کی خبر چل رہی ہے، تو ساتھ ساتھ خصوصی مدنی مذاکرے کی بھی خبر ایک تو چل رہی ہے. ایک یہ صورت ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ خصوصی مدنی مذاکرے کا باقاعدہ ایک سلاٹ ہے ہفتے کے اندر. جو پرانے خصوصی مدنی مذاکرے ہیں تو اس کا آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ وہ نکال کر جو مدنی چینل پہ چلنے جیسا ہوتا ہے تو وہ چلایا جاتا ہے. تو اس کو دیکھ کر ناظرین جو ہے وہ فرمائش کرتے ہیں کہ وہ اس میں یہ کلپ دکھایا گیا تھا، آپ وہ دکھا دیں. تو یوں جو ہے وہ چل رہا ہے. چلیں جی. سید محمد انس قادری ہیں، کہتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی 360 ویڈیو بھی آنی چاہیے تاکہ ہم ان کی 360 ویو میں جو ہے نا وہ زیارت کر سکے. اچھا چلیں انشاءاللہ سوشل میڈیا والوں کو ہم عرض کر دیں گے، دیکھیں وہ کیا اس میں کچھ کر سکتے. اچھا ابھی چونکہ حسان بھائی کا تذکرہ ہوا ہے اور انس بھائی کا بھی جو ہے وہ چونکہ فرمائش تھی، تو آئیے اب انس بھائی کے بعد جو ہے وہ اپنا حسان بھائی کے بعد انس بھائی کا کلام خاک مدینہ ہوتی. میں نے کہا نا کہ آج ماشاءاللہ آپ بہت فارم میں، ابھی تک آپ سے 3 میں سے کوئی غلطی جو ہے. کیا دیں گے یہ بتائیے آپ؟ تحفہ چلیں درود پاک پڑھ کر اصالہ ثواب کر دیجیے انشاءاللہ عز و جل. وہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد والا جو آپ مشکل ہے وہ اگر آپ نے بتا دیا نا تو اس پہ واقعتاً میں آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دینے کی نیت کروں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. آئیے. بابا
بات ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کلام آپ کو جو ہے نا وہ سنائے جا رہے ہیں. سوال اب یہ بھی آ رہا ہے کہ ذہنی آزمائش اس بار کب آ رہا ہے؟ ناظرین آڈیشن چل رہے ہیں اور جب آڈیشن ختم ہوں گے ٹیموں کی سلیکشن ہو جائے گی. میں بھی پاسبل کہ دسمبر کے اینڈ ویک میں یا جنوری کے سٹارٹ میں، یعنی دسمبر کا اینڈ یا جنوری کے سٹارٹ میں ہی انشاءاللہ عز و جل ذہنی آزمائش ناظرین اسکرین پر دیکھ سکیں گے. اچھا یہ جو آڈیشن ہو رہے ہیں اس کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ مدنی چینل پر جو ہے وہ اپنا چلے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل وہ دکھایا جائے گا. اب ہم چل رہے ہیں اس کلام کی طرف جو رضا بھائی سے میں نے پوچھ رہا تھا. انہوں نے کوششیں تو کی ہے ادھر ادھر سے جو ہے وہ معلومات کی، بہرحال مجھے نہیں پتا کہ یہ پہنچ پائے نہیں پہنچ پائے. غیر ممکن ہے ثنائے مصطفیٰ، یہ ذرا خودو ہے واصف خدا ہے مصطفیٰ. چلے جی یہ کلام سنتے ہیں اور اس سے ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کو پتہ کیسے چلا ہے. غیر ممکن ہے ثنائے مصطفیٰ، خود ہی واصف ہے خدا خود ہی واصف ہے خدا مصطفیٰ. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھے مدحت رسول اللہ کی، خود ہی واصف ہے خدا مصطفیٰ. غیر ممکن ہے ثنائے مصطفیٰ، کیونکہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. غیر ممکن ہے ثنائے مصطفیٰ. دل میں دے یا رب ولائے مصطفیٰ، اور سینے میں ہو جائے مصطفیٰ. تیرے پیارے کا میں دیوانہ بنوں، یہ دعا ہے خدا مصطفیٰ. کیا بات ہے ماشاء اللہ. انس بھائی کے کلام ہے اسلام فار کڈس ایپیسوڈ نمبر 271 میں کلام محمد ہمارے بڑی شان والے پڑھا تھا، یہ چلا دیجئے. اسی طرح ایک اور کلام کی فرمائش ہے، کلام کہتے ہیں جی سندھی میں، سندھی زبان میں ہمیں کلام سنا دیجئے. ہم نے غالباً ذہنی آزمائش میں کلام پڑھا گیا تھا سکھر میں، وہ ہم نے غالباً سنایا تھا سندھی میں شاید، یا پتہ نہیں سندھی تھا یا وہ اردو. اچھا ان کا یہ ہے کہ کوئی بھی کلام جو مدنی چینل پہ چلا ہو سندھی میں وہ چلا صحیح لگ رہا ہے. اچھا ایک اور میسج ہے، اشفاق بھائی کی آواز میں کلام سنا دیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ. جی کیا بات ہے جی. چلیں ابھی ہم اس کلام کی طرف چل رہے ہیں جس کا تذکرہ آپ سلسلے کے شروع میں ہوا تھا، حضور میری تو ساری بہار، آپ نے کہا تھا. جی بالکل. نواز بھائی کی یہ فرمائش آج کے سلسلے میں آئی ہے، پہلے کنہوں نے کی واللہ اعلم، مگر اگر نواز بھائی دیکھ رہے ہیں تو مدنی فیس ضرور دیجیے گا. آئیے کلام سنتے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح مدنی چل کے ناظرین، جس پیارے آقا کا نام لیتے ہیں تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. جن کا ذکر کر کے دل کو اتنا سکون ملتا ہے ان کے دیدار کا عالم کیا ہو.
ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو۔ اللہ کریم اے مولا نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندوں کی آنکھیں اشک بار ہوں گی جو آج یاد رسول میں یاد مدینہ میں اشک بار ہے مولا۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، وہ جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ اللہ گناہگار ہیں، اب مانتے گناہگار ہیں، مگر نبی پاک کے امتی ہیں، ان کا کلمہ پڑا ہے۔ حضور آپ کے امتی آپ کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں، جیسے بھی ہے آپ کے آقا ہم پر خاص نگاہ رحمت فرمائیے۔ حضور اپنے عشق کی خیرات عطا فرمائیے۔ دیدار کی بھیک کب پٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ بد ہے تو آپ کے ہے، بھلے ہے تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے رخ کدھر کرے، جائیں کہاں پکارے کسے، کس کا منہ تکے آقا، جائیں کہاں پکارے کسے۔ میری تو ہستی کیا ماشاء اللہ۔ ایک میسج ہے کہ فیضان مدینہ مرکز کراچی میں کس جگہ پر ہے، آپ بتائیے، ایڈریس کو پوچھ رہے ہیں بھائی کہاں پر ہے؟ جی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، بیسیکلی یہ پہلے جو ہے نا پرانی سبزی منڈی یہاں پر تھی، اس وقت جہاں برابر میں فیضان مدینہ کے ساتھ عسکری پارک ہے، اس سے قریب سیوک سینٹر ہے، اور تھوڑا آگے چلے جائیں تو گلشن یا نیپا چورنگی جو ہے، تو یہاں سے آنے والا سینٹرل جیل چورنگی ہے، تھوڑا سا آگے آئیں گے عسکری پارک کے عسکری پارک کے جو ہے وہ اپنا برابر میں۔ سر ایک میسج ہے خوابوں کی تعبیروں کے حوالے سے، سر ایک منٹ، ایک میسج جو ہے وہ اپنا یہ آیا ہے، رضا بھائی سے پوچھیں ان کو اس کلام کا کیسے پتا چلا۔ میسج آ گیا آپ کے پاس؟ میسج تو آیا ہے، جو میں نے اصل میں ریوائنڈ کر کے کچھ کوشش کی تھی۔ یہ اصل میں یہ ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے، تو رضا بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ کلام جو ہے وہ جھلکیوں میں چلا تھا، تو میں نے کہا جی بالکل جو ہے وہ چلا تھا۔ تو رضا بھائی کے لیپ ٹاپ پر چونکہ فیس بک جو ہے وہ آن ہے، تو انہوں نے وہاں سے ریوائنڈ کر کے پیچھے دیکھ لیا، تو اس لیے مطلب انسان کی جس کو کہتے ہیں دماغ چل رہا ہو تو بندہ پہنچ ہی جاتا ہے مختلف طریقے۔ خوابوں کی تعبیر پوچھی جا رہی ہے ہم سے، کیا خوابوں کی تعبیر میں یہ سر ہم نے دیکھا ہے، تو عرض یہ کہ خوابوں کی تعبیروں کے لیے ایک پورا الگ پروگرام ہے، اور وہ آتا ہے جمعرات کو صبح 9 بجے۔ آپ اس پروگرام کے اندر کال یا ایس ایم ایس کر کے اپنی خوابوں کی تعبیریں معلوم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم ایک واقعے کی طرف جا رہے ہیں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سلمان بھائی نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، ایک بڑھیا کا واقعہ، اور اس کی فرمائش ہم سے کی گئی تھی، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ ایک بڑی خاتون تھی، ان کے پاس جو ہے وہ کوئی آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ اماں جی یہ بتائیں کہ موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، سردی کا موسم آ رہا ہے، تو کیا کہیے گا آپ؟ انہوں نے کہا بڑا برا حال ہے، گرمیوں میں بھی کوئی چین سکون نہیں تھا، ابھی سردی آ رہی ہے، یہ میرے پاس جو ہے وہ ایک ہی کھیس ہے یا کمبل ہے سردی سے بچنے کے لیے، تو اس کو میں نے دھو کے جو ہے وہ چھت پر سوکھنے کے لیے ڈالا ہوا ہے، بڑا حال بے حال ہے، پتہ نہیں سردیاں کیسے گزریں گی، کیا مصیبت ہے، یعنی اس طرح کے جملے انہوں نے 4-5 اور کہے۔ تو کیا ہوا کہ وہ ہوا آئی اور ان کا جو کھیس اوپر سوکھنے کے رکھا ہوا تھا اس کو اڑا کر کے لے گئی۔ اچھا، پھر وہ کوئی سمجھانے کے لیے باتیں بعض اوقات یہ حکایات ہوتی ہیں، مضمون تو اس میں ہے، اور پھر وہ کسی اور جو ہے وہ مائی صاحبہ کے پاس گیا، ان کا جی اماں جی کیا حال ہے، موسم بدل رہا ہے،
انہوں نے حال حوال بھی بتایا. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے گرمی آتی ہے تو آم کھانے کو ملتا ہے, بڑے پھل ملتے ہیں, کھجور بھی جو ہے وہ کھانے کو مل ہی جاتی ہے, اور جو پھل اس طرح گرمیوں کے موسم میں ملتے ہیں اس کا انہوں نے بیان کیا. جب سردیاں آتی ہیں تو پھر کینو, موسمی یہ کھانے کو ملتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے, بڑا کرم ہے, بڑا فضل ہے. تو یہ ایک انداز دو بتایا گیا ہے خواتین کا. تو ان دونوں انداز میں پہلے جس نے وہ واہ ویلا کیا اس کا کیا ہوا, جو سامان تھا وہ بھی کیا ہو گیا, غائب ہو گیا. یعنی اس سے رضا بھائی جو ہے وہ سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جس حال میں بھی ہے بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. بہت پیارا ایک اسٹیٹس عبدالحبیب بھائی کے بیان ہی کا ایک نکلا تھا تو مجھے بہت بڑا پیارا لگا. وہ یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے دینے والوں میں رکھا ہے, لینے والوں میں نہیں رکھا. بہت زبردست ماشاءاللہ. اچھا جی ہم ہے کہ جو ابھی کلام چلا ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, اس حوالے سے کہ جنہوں نے نواز بھائی نے جو فرمائش اپنی بھی کی, انہوں نے کہا 1100 مرتبہ ماشاءاللہ انہوں نے نیت جو ہے وہ کر لی ہے. بہت شکریہ. اب ہم چل رہے ہیں, اشفاق بھائی نے ٹیلی تھون میں جو ہے وہ اپنا کی ٹرانسمیشن میں ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا, جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو. واہ, چلیے جی. جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو, کرم ایسا شہنشاہ امم ہو, کرم ایسا شہنشاہ امم ہو. کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں میں آقا, کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں, مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو, مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو. میرے آقا مدینے میں بلا لو, بلا لو, میرے آقا مدینے میں بلا لو. کرم اب یا رسول محترم ہو, کرم اب یا رسول محترم ہو. ماشاءاللہ. بنت عثمان ہیں, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, یہ کلام سنا دیجیے. ان کی فرمائش ہے. اور بھی کچھ کلاموں کی نہیں, مدنی فیس دی ہے انہوں نے. جی مدنی فیس نہیں آپ مدنی فیس لیتے نہیں ہیں یار, آپ فرمائشیں پڑھتے رہتے ہیں. اگر ہم ابھی دکھا دیں ہاتھوں ہاتھ دکھا دیں تو جو انہوں نے مدنی فیس دینے کی نیت کی ہوئی ہے وہ ڈبل کر دیں. ہاں, آپ ہمیں بتائیے گا اس کلام کے. آئیے جی وہ کلام سنتے ہیں, پل سے اتارو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو
جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ماشاءاللہ. فرمائش یہ آئی سر مدنی فیس؟ نہیں ابھی تک تو نہیں آئی. ابھی تک نہیں آئی. فرمائش آ رہی ہے ذہنی آزمائش کا کلام سنائیے. اب تو جب نیا ذہنی آزمائش کا نیا سیزن ہوگا ہو سکتا ہے کہ نیا کلام بھی ریکارڈ ہو. اگر ہوتا ہے تو وہ ضرور سنیے گا انشاءاللہ. چلیں عبید بھائی کے جو ہے وہ اپنا کلام یعنی انس بھائی کا ہو گیا، حسان بھائی کا ہو گیا اور عبید بھائی کا رہ جائے، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. صحیح ہے. ایسا یہ جب اتنا آسان ہو جائے نا تو آپ بولو کہ یار چلا دیں جو ہے وہ اپنا. نہیں اب آپ کے اوپر ہے، آپ نہ پوچھیں. اچھا چلے جی. تو حاضر ہیں جی. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. کون دے تاج دینے کو منہ چاہیے، کون دے تاج دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جی ماشاء اللہ. فرمائشیں ناظرین آ رہی ہیں اور مزید بھی آتی رہیں گی، مگر سلسلے کا وقت انتہائی کم رہ گیا ہے، مختصر رہ گیا ہے. دو تین فرمائشیں پوری کر. جی میں ایک میسج پڑھ لیتا ہوں. فاروق ملک بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ عماد اتاری اور سید عابد کا ویڈیو کلپ نماز کی رکعتوں میں شک ہو اس کا طریقہ وہ دکھا دیجئے 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سلسلے میں نیت کرتے ہیں. ابھی ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف اور وہ منقبت ہے. ہمیں یوٹیوب پر یہ میسج جو ہے وہ آیا تھا کہ اشفاق بھائی نے ذوق نعت سلسلہ تھا غالباً سیزن 5 کا، اس میں یہ غوث پاک کی منقبت پڑھی تھی. آئیے وہ دیکھتے ہیں. شاہ جیلا اے پیر پیرا اے میرے میرا، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. شاہ جیلا اے میرے میرا اے میرے میرا، دہائی یا محی الدین، دہائی دہائی یا محی الدین، دہائی دہائی یا محی الدین، دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث.
ماشاءاللہ آخری وقت ہے، بس ایک دو ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹی جو ہے وہ اپنا فرمائشیں یوں پوری ہو جائیں گی. نگران شورا کا ایک کلپ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا تھا، بچوں کے لیے مفید غذائیں، چھوٹا سا کلپ ہے، آپ جو ہے وہ اپنا دیکھ سکتے ہیں. آئیے وہ دیکھتے ہیں. بچوں کو سیدھے ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈالیں، میکسیمم کوشش کریں بچے ہاتھ دھوئیں. زیادہ زیادہ یہ ہاتھوں کا استعمال اگر کھانے میں کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہاتھوں کے ذریعے کھانے کے جو فوائد ہیں اور جو سنت کے مطابق کھانے کے فوائد ہیں وہ بھی ملیں گے. پھر اگر یہ بچے یا بڑے جو بھی پھل فروٹ کھاتے ہیں تو بعض اوقات جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں جو عموماً چھلکوں پر لگی ہوئی ہوتی ہیں، ضائع کر دی جاتی، وہ بھی بچوں کی تربیت کریں کہ یہ پھینکنے کا نہیں ہوتا، یہ ضائع کرنے کا نہیں ہوتا. اب اسے فرنچ فرائز کھلانے کے بجائے اور اسی کا عادی بنانے کے بجائے اور صرف آلو ہی تل تل کے کھلانے کے بجائے یا اسے آئس کریمز کا عادی بنانے کے بجائے جو اس کا ویٹ بھی بڑھائیں گی، اس کا فیٹ بھی بڑھائیں گی اور اس کو بیماری کی طرف اور پریشانی کی طرف لے کے جائیں گی، کل وہ گھر کی چیزیں کھانے سے بھی پھر ایوائڈ کرے گا. ایسے بچوں اور بچیوں کو میں جانتا ہوں جو کھا لیتے ہیں پھل فروٹ چیزیں جو بھی نارمل ہو، خود حیران ہو جاتا ہوں میں کہ یار بچہ یا بچی ہو کر یہ کھا رہے ہیں، کھاتے ہیں، پریکٹس عادت ہو جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ عادت نہیں بن سکتی. جی چلیں جی جو ہے وہ اپنا اب ہو سکتا ہے ایک ڈیڑھ منٹ کی ایک دو فرمائشیں ہو سکتا ہے ایک پوری ہو یا دوسری. ایک کلام چلا تھا آپ نے جھلکیوں میں دیکھا ہوگا، سرکار توجہ فرمائیں، یہ عدنان بھائی نے جو ہے وہ ہمارے عدنان مدنی بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا. آئیے وہ سنتے ہیں. سرکار جو فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. حاضر ہوں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. ایک میں ہی نہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ایک میں ہی نہیں ساری امت، ساری دنیا، ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا، تکتی ہے رستہ رحمت کا، تکتی ہے رستہ رحمت کا. سرکار توجہ فرما. کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ. سلسلے کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا. ناظرین آج کی قرآن اندازی ہم کریں گے انشاءاللہ. آپ اسکرین پر دیکھیں گے کافی سارے نام اسکرول ابھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور جتنے نام آپ ٹیکر پہ دیکھتے رہے ہیں پورے سلسلے میں یہی تمام نام ابھی اسکرول ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ اکبر حسین بھائی نہیں سر نہیں، پچھلی دفعہ میں نے کی تھی، اس دفعہ آپ کا نمبر ہے. چلیں اسکرین پر نمبر نام انشاءاللہ چلنا شروع ہو جائے تو پھر ہم مدینہ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوال بھی آپ سے جو ہے وہ سوال بھی اکبر حسین بھائی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. چلے سوال میں جی دکھا دیں سر، آپ جو ہے وہ آپ کی کیجئے، نام آ جائیں سامنے اسکرین پر. آ گئی ہے جو ہے وہ، بالکل ٹھیک ہے، تھوڑا چل جائے اسکرول ہو جائے. اچھا چلے جو ہے وہ اپنا ہو جائے، اور وہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اور آپ جب مجھے کہیں گے نا کہ اب آپ روک دیں تو میں اس وقت جو ہے میں ہی روک دیتا ہوں. پھر چلیں مدینہ. محمد شریف سیالوی پنو عاقل سے ہے جی. چلیں جی ماشاءاللہ ان کا جو ہے وہ تحفہ نکلا ہے. تبرکات ان تک جب پہنچیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.